السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے ایک کفن چور کا واقعہ لایا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ہے۔ ملاحظہ کیجیے، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت علی کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں اور میرے لیے میری معافی کی سفارش فرما دے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت علی زور و قطار رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص بہت ہی زیادہ روتا ہوا دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا، تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور اکرم نے پھر فرمایا، تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنے زیادہ رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا، کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو اس نے ایک آواز دی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہو، اے بخت بندے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا، تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زناکاروں میں تو شامل ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا
کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی آنکھیں نم ہوں گی۔ حضور اکرم نے فرمایا تو نے واقعی بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ لفظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہ وہاں سے نکل کر جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا تھا اور اپنی بخشش مانگتا رہتا تھا۔ جب وہ شخص کئی عرصہ معافی مانگتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا، اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔